العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنۃ العلماء للافتاء، فتویٰ نمبر 60، 13 جولائی 2021۔ سوال: قربانی کا حکم کیا ہے؟ قربانی کی فضیلت میں احادیث مروی ہیں۔ سلف صالحین میں سے کسی سے قربانی نہ کرنا ثابت ہے؟ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قربانی سنت ابراہیمی ہے اور اسوہ حسنہ بھی۔ ارشاد باری ہے: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سورۃ الکوثر، آیت نمبر 2۔ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ قربانی کی سی اہمیت کے پیش نظر مروی ہے: من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3123۔ جو شخص قربانی کی طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس حدیث کی نسبت میں کلام ہے۔ بعض اہل علم نے اسے موقوفاً صحیح کہا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیں التبیان فی تخریج احادیث بلوغ المرام، جلد نمبر 11، صفحہ نمبر 111۔ ہر دو صورتوں یعنی موقوفاً یا مرفوعاً میں یہ کم از کم قابل استئناس ہے، بالخصوص دیگر احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال قیام پذیر رہے اور ہر سال قربانی فرماتے رہے۔ سنن ترمذی، حدیث نمبر 1507۔ البتہ قربانی کی فضیلت سے متعلق بعض احادیث مروی ہیں جو کہ پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ایک حدیث میں ہے: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یوم النحر یعنی قربانی والے دن جانور کا خون بہانے سے بہتر کوئی عمل نہیں۔ قیامت والے دن ذبیحہ کے سینگ، بال، ناخن تک اس کے نامہ اعمال میں شمار کیے جائیں گے اور خون تو زمین پر گرنے سے قبل اللہ کے ہاں پہنچ جاتا ہے۔ سنن ترمذی، حدیث نمبر 1439۔ ابن ماجہ، حدیث نمبر 3126۔ یہ حدیث سندن ضعیف ہے۔ کئی ایک اہل علم نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ العلل للدارقطنی، حدیث نمبر 3823۔ سلسلہ ضعیفہ، حدیث نمبر 526۔ مزید احادیث اور ان پر کلام ملاحظہ کرنے کے لیے حافظ ذہبی کی تلخیص المستدرک اور تلخیص السنن الکبیر میں کتاب الضحایا ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ قربانی کی خاص فضیلت سے متعلق وارد احادیث عموماً کلام سے خالی نہیں، جیسا کہ قاضی ابن العربی مالکی فرماتے ہیں: لیس فی فضل الاضحیۃ حدیث صحیح وقد روى الناس فیہا عجائب لم تصح، عارضۃ الاحوذی، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 228۔ قربانی کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے اس میں عجیب و غریب غیر صحیح باتیں نقل کی ہوئی ہیں۔ علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے اس قول کی تائید کی ہے، لیکن ساتھ اس کی توجیہ بھی کی ہے کہ ابن العربی نے صحت کی نفی کی ہے، حسن کی نفی نہیں کی۔ تحفۃ الاحوذی، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 63۔ اسی قسم کی بات حافظ ابن عبد البر نے بھی فرمائی ہے کہ قربانی کی فضیلت میں بعض حسن درجے کے آثار وارد ہیں۔ التمہید، جلد نمبر 23، صفحہ نمبر 192۔ بہر صورت قربانی کی بنیادی فضیلت و مشروعیت قرآن و سنت سے ثابت ہیں، جیسا کہ شروع میں گزرا۔ البتہ یہ سنت مبارکہ عہد نبوی سے لے کر دور صحابہ و تابعین اور آج تک مسلمانوں میں جاری و ساری ہے۔ کئی ایک اہل علم نے اس کی مشروعیت پر اجماع نقل کیا ہے، بلکہ خیر القرون میں قربانی کرنا اس قدر عام تھا کہ گویا یہ ایک واجب اور فرض کا درجہ رکھتی ہے۔ لہذا اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کئی ایک سلف صالحین سے قربانی نہ کرنا بھی منقول ہے۔ لہذا ابو سریحہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دونوں میرے پڑوسی تھے اور دونوں قربانی نہیں کرتے تھے۔ معرفت السنن والآثار للبیہقی، حدیث نمبر 5633۔ مسند الفاروق، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 332۔ امام نووی فرماتے ہیں: حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے صحیح ثابت ہے کہ وہ اس ڈر سے قربانی نہ کرتے تھے کہ لوگ اسے واجب نہ سمجھ لیں۔ المجموع شرح المہذب، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 383۔ حضرت عقبہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے ارادہ کیا کہ قربانی چھوڑ دوں،
حالانکہ میں تم سے سب سے زیادہ استطاعت والا ہوں کہ کہیں لوگ قربانی کو واجب نہ سمجھنے لگیں۔ مصنف عبد الرزاق، حدیث نمبر 8148۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قربانی واجب نہیں، تم میں سے جو کوئی قربانی کرنا چاہے کر لے اور جو چاہے نہ کرے۔ مصنف عبد الرزاق، حدیث نمبر 8137۔ اور اس قسم کی مزید بھی کچھ آثار سلف صالحین سے مروی ہیں۔ امام ابن عبد البر اس طرح کے بعض آثار ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں محملہ عند اہل العلم لئلا يعتقد فيها للمواظبة عليها انها واجبة فرضا وكانوا ائمة يقتدي بهم من بعدهم ممن ينظر في دينه اليهم لانهم الواسطة بين النبي وبين امته فصاغ لهم من الاجتهاد في ذلك ما لا يسوغ اليوم لغيرهم والأصل في هذا الباب أن الضحية سنة مؤكدة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلها وواظب عليها وندب أمته إليها وحسبك أن من فقهاء المسلمين من يراها فرضا۔ التمہید، جلد نمبر 24، صفحہ نمبر 195۔ ان آثار کا اہل علم کے ہاں مطلوب و مقصود یہی ہے تاکہ ان صحابہ کرام کی قربانی پر ہمیشگی کی وجہ سے کوئی اسے فرض اور واجب نہ سمجھ لے، کیونکہ لوگ انہیں بطور امام و مقتدا سمجھتے تھے، کیونکہ وہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان واسطہ ہیں، لہذا ان کے لیے اس عذر کے باعث ترک قربانی والے اجتہاد کی گنجائش تھی، جبکہ در حقیقت یہ سنت موقدہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہ صرف کیا بلکہ اس پر ہمیشگی فرمائی اور امت کو ترغیب دلائی، اور اسی اہمیت کے پیش نظر بعض ائمہ کرام اسے فرض خیال کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نوٹ: قربانی کی حکمت و فوائد سے متعلق مزید تفصیلات کے لیے فتویٰ نمبر 10 ملاحظہ کیجیے۔ مفتیان کرام فضیلت الشیخ ابو محمد عبد الستار حماد حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبد الحلیم بلال حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ جاوید اقبال سیالکوٹی حفظہ اللہ، فضیلت الدکتور عبد الرحمن یوسف مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ سعید مجتبی سعیدی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبد الرؤوف بن عبد الحنان حفظہ اللہ۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔